اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ جلد اول، حکایت نمبر 157۔ امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں شہر میں آگ لگ جانا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں شہر میں زبردست آگ لگ گئی۔ آدھا شہر جل چکا تھا۔ لوگ پانی اور سرکہ کی مشکیں اس پر ڈالتے تھے، لیکن جیسے اسے اللہ کی قدرت پہنچ رہی ہو وہ بڑھتی جا رہی تھی۔ لوگ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے کہ آگ پانی سے نہیں بجھ رہی۔ انہوں نے فرمایا، یہ آگ اللہ کے قہر کی نشانیوں میں سے ہے اور تمہارے بخل کی آگ کا شعلہ ہے۔ اس پر پانی ڈالنا چھوڑو، روٹیاں تقسیم کرو، بخل سے توبہ کرو اور خیرات کرو۔ لوگ بولے، ہم تو بہت خیرات کرتے ہیں اور شروع سے ہی سخی ہیں۔ انہوں نے فرمایا، تم خیرات عادت کی وجہ سے کرتے ہو، خدا کے لیے تم نے کبھی ہاتھ نہیں کھولا۔ تم خود نمائی اور شان و شوکت کے اظہار کے لیے ایسا کرتے ہو، نہ کہ خوف خدا اور پرہیزگاری کی وجہ سے۔ مال بیج ہے، اسے شور زمین میں نہ ڈال، تلوار کو کسی ڈاکو کے ہاتھ میں نہ دے۔ دینداروں اور دشمنوں میں فرق کرنا سیکھ، کوئی اللہ کا مقرب تلاش کر، تم سمجھتے ہو کہ ہم نے بہت بڑی خدمت کی ہے۔ جلد اول، حکایت نمبر 158۔ امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے منہ پر ایک دشمن کے تھوک دینے کا واقعہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تلوار ہاتھ سے پھینک دینا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عمل کا اخلاص سیکھ۔ جہاد میں ایک مرتبہ انہوں نے ایک دشمن پہلوان پر قابو پا لیا۔ انہوں نے تلوار نکالی اور قتل کرنے لگے تھے کہ اس نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چہرے پر تھوک دیا۔ اس چہرے پر تھوکا کہ جس کے سامنے چاند بھی سجدہ میں جھکا ہوا ہے۔ ولیوں کے سردار حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے غصے کی آگ کو بجھا دیا۔ انہوں نے تلوار ڈال دی۔ کافر ان کے اس عمل کو دیکھ کر حیران رہ گیا۔ اس نے پوچھا، میں آپ کے قابو میں تھا، پھر آپ نے کیا دیکھ لیا کہ آپ کا غصہ فرو ہو گیا؟ کون سی ایسی شے آپ نے دیکھ لی کہ میری جان بخش دی اور میرے دل و جان میں ایک شعلہ سکون گیا ہے؟ بہادری اور مروت میں آپ لسانی ہیں۔ آپ تو موسیٰ علیہ السلام کے اس ابر کی طرح ہیں جس نے بنی اسرائیل کو 40 سال تک بغیر محنت کیے رزق مہیا کیا۔ اگر وہ بند ہوا تو ان لوگوں کی بدبختی اور حرص کی وجہ سے ہوا، لیکن احمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کے لیے وہ کھانا قیامت تک کے لیے باقی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں اپنے پروردگار کے پاس رات گزارتا ہوں، وہ مجھے کھلاتا اور پلاتا ہے۔ اس بات کو بغیر کسی تعویل کے مان لے تاکہ اللہ تجھ پر اپنا خاص احسان فرمائے۔ تعویل کرنا خدا کی بخشش کو رد کرنا ہے۔ ہاں، اگر تعویل کرنی ہے تو اپنی کر، احادیث کی نہ کر۔ اپنے دماغ کو برا کہہ، باغ کو برا نہ کہہ۔ اے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے جو کچھ دیکھا ہے اس میں سے کچھ بتا دو۔ آپ کی بردباری کی تلوار نے مجھے قتل کر دیا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ خدائی رازوں میں سے ہے، اس لیے کہ بغیر تلوار کے قتل کرنا اسی کا کام ہے۔ آپ کو مشاہدہ حق حاصل ہے جس کے مختلف درجے ہیں۔ مشاہدہ حق غیبی جادو ہے۔ اے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ راز کھول دیجئے۔ وہ نور جو آپ پر منکشف ہوا ہے اس کا کچھ عکس مجھ پر بھی پڑا ہے۔ میں رات کا مسافر ہوں، آپ چاند ہیں۔ آپ مجھے درست راستے پر لے آئیں تاکہ میں غلطی اور بھول سے محفوظ ہو جاؤں۔ چاند تو بغیر بولے رہنما ہوتا ہے، لیکن اگر بول پڑے تو نور علی نور ہو جاتا ہے۔ آپ تو علم کا شہر کا دروازہ ہیں اور بردباری کے سورج کی شعاع ہیں۔ اے رحمت کے دروازے، قیامت تک کھلا رہے۔ ہر ہوا اور ہر ذرہ ایک دریچہ ہوتا ہے، اور جہاں دروازہ ہو وہ کب بند ہوتا ہے۔ اے شیخ کامل، مجھے ایسا اطمینان دے دے کہ ہر ذرے کا مشاہدہ کر سکوں۔ مشاہدہ کی وجہ سے مجھ پر حیرت کی کیفیت طاری ہے، مگر میں بغیر شیخ کامل کے کمال حاصل نہیں کر سکتا، کیونکہ غیب سے مناسبت شیخ کامل کے ذریعے ہی ہو سکتی ہے۔ جلد اول، حکایت نمبر 159۔
اس کا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دریافت کرنا کہ یہ کیا ہوا کہ مجھ جیسے کہ قتل پر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قابو پا گئے، لیکن آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہاتھ سے تلوار پھینک دی اور مجھے قتل نہ کیا۔ اس نو مسلم ولی نے پوچھا، اے امیر المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پیٹ میں جب بچہ ہوتا ہے تو مختلف ستارے اس کی خدمت میں لگے رہتے ہیں، لیکن جب اس میں روح آ جاتی ہے تو سورج اس کا مددگار بن جاتا ہے۔ آپ بتائیں کہ اس جبین کا تعلق سورج کے ساتھ کس راستہ سے ہوتا ہے؟ یہ ایک مخفی راستہ ہے جو ہمارے ادراک سے دور ہے۔ سورج کے راستے بہت سے ہیں۔ ایک راستہ وہ ہے جس سے سونا کان میں سورج سے پرورش حاصل کرتا ہے، پتھر یاقوت بن جاتا ہے۔ وہی راستہ لال کو سرخ رنگ عطا کرتا ہے۔ ایک راستہ ہے کہ میووں کو پکاتا ہے۔ ایک راستہ وہ ہے کہ کسی حیران کو دل عطا کر دیتا ہے۔ آپ بتائیے اے شہباز جو بغیر سپاہیوں کے لشکروں کو شکست دے سکتے ہو، قہر کی جگہ آپ میں مہر کس وجہ سے پیدا ہو گئی؟ ازدہے کو چھوڑ دینا ہر ایک کا کام نہیں ہے۔ جلد اول، حکایت نمبر 160۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جواب دینا کہ انہوں نے تلوار کیوں ہاتھ سے چھوڑ دی۔ انہوں نے فرمایا، میرا تلوار چلانا صرف اللہ کے لیے ہے، میں اپنے جسم کا غلام نہیں ہوں، میں اسد اللہ ہوں، خواہش نفسانی کا شیر نہیں ہوں۔ تم نے سنا کہ کنکریاں تو نے نہیں پھینکی، جبکہ پھینکی میں تلوار کی طرح ہوں جسے چلانے والا اللہ ہے۔ میں نے راستے سے اپنا سامان ہٹا لیا اور خدا کے غیر کو معدوم سمجھ لیا ہے۔ میں تو جنگ میں قتل نہیں کرتا بلکہ زندگی دیتا ہوں۔ میری تلوار سے لوگوں کو اللہ کا وصال ہوتا ہے۔ میں تنکا نہیں ہوں کہ ہوا سے ہل جائے، میں تو صبر اور حلم کا پہاڑ ہوں۔ غصہ، شہوت اور حرص کی ہوائیں اس کو اڑا لے جاتی ہیں جو نیاز مند نہ ہو۔ تکبر کی ہوا، غرور کی ہوا اور خود پسندی کی ہوا اس کے لیے اڑتی ہے جو اہل علم نہ ہو۔ ہاں، میں اللہ کی ہوا کے لیے ایک تنکا ہوں۔ غصہ بادشاہوں پر حکمران ہے لیکن میں نے اسے قابو کیا ہوا ہے۔ اس ہوا کے بغیر میں جھک نہیں سکتا، کیونکہ عشق الہی کے بغیر میرا کوئی پیش رو نہیں ہے۔ اگرچہ میرا جسم تباہ شدہ ہے لیکن میں نور میں غرق ہوں۔ میرا مقصد اب غض اللہ کے لیے بغض ہے۔ میرے کسی فعل میں میری ذاتی غرض شامل نہیں ہوتی۔ میرے عمل کا یہ اخلاص لوگوں کی دیکھا دیکھی نہیں ہے۔ میری آنکھوں دیکھی بات یعنی عین الیقین ہے۔ میری آستین اللہ کے دامن سے وابستہ ہے اور میں ہمہ وقت اللہ تعالیٰ سے نور کا کسب کرتا رہتا ہوں۔ میرا اتنا کہہ دینا کافی ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لوگوں سے وہی باتیں کہو جو وہ سمجھ سکیں۔ کیا تم چاہتے ہو کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جھٹلا دیا جائے؟ میری گواہی شریعت میں معتبر ہوتی ہے، کیونکہ میں آزاد ہوں اور ایک آزاد کے آگے ہزاروں غلاموں کے گواہی کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ جو شہوت، حرص اور تکبر کے غلام ہیں اور تا موت ان کے غلام رہیں گے۔ قرآن میں کساوت قلبی کا جو ذکر کیا ہے، میں اس سے پاک ہوں۔ قیامت میں کسی القلب لوگوں کے جگر بھی خون ہو جائیں گے، لیکن اس وقت ندامت اور خون جگر بہانے سے انہیں کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ ندامت اور اپنے جگر کو خون کرنے کی مہلت اسی دنیا میں ہے۔ عدل کے لیے گواہی کی عدالت شرط ہے اور اس کے لیے گواہ کا حر ہونا ضروری ہے۔ شیطان کا غلام عدل نہیں کر سکتا۔ قرآن میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شاہد فرمایا گیا، کیونکہ وہ حر ابن حر تھے۔ میں جب حر ہوں تو غصہ مجھے قیدی کب بنا سکتا ہے؟ یہاں تو اللہ تعالیٰ کی صفات کے سوا کچھ نہیں ہے۔ میرے اندر آ کر دیکھ لے، ان رحمتی سبقت علی غضبی، بے شک میری رحمت میرے غضب پر سبقت لے گئی ہے۔ اللہ کی مہربانی نے تیری جان بخش دی اور اس کی رحمت غصے پر غالب آ گئی ہے۔ اب تجھے کوئی خطرہ نہیں ہے، تو اب پتھر سے موتی بن گیا ہے۔ اب تو میں اور میں تو ہو گئے ہیں۔ تو علی تھا اور میں علی کو کیسے قتل کرتا؟ تو نے ایمان اختیار کر کے انتہائی عروج حاصل کر لیا۔ تو نے تھوک کر وہ گناہ کیا
جو ہر طاعت سے بہتر ہے۔ اس مرد کی معصیت بہت مبارک تھی۔ کیا گلاب کے پھول کانٹے سے نہیں نکلتے؟ کیا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مٹانے کے ارادے نے قبولیت کے دربار تک نہیں کھینچا؟ کیا فرعون نے جادوگروں کو ان کے جادو کی وجہ سے نہیں بلوایا کہ وہ خوش نصیب بن جائیں؟ سرکشی بعض اوقات ایمان کامل کا ذریعہ بن جاتی ہے۔ اگر ان میں سرکشی نہ ہوتی تو وہ کب عصا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے موج سے دیکھ سکتے۔ یاد رکھو، نا امیدی کو خدا نے فنا کر دیا ہے، جبکہ گناہ اور معصیت طاعت بن گئی۔ جب وہ گناہوں کو تبدیل کر دینا چاہتا ہے تو برے کاموں کو عین طاعت کا ذریعہ بنا دیتا ہے۔ اس سے شیطان رجیم مزید سنگسار ہو جاتا ہے اور ہماری طاعت کے حسد سے شک ہو کر ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا ہے۔ وہ کوشش کرتا ہے کہ ہم سے گناہ کرائے، لیکن جب دیکھتا ہے کہ وہ تو طاعت قرار دے دیا گیا تو اس کے لیے وہ بہت منحوس وقت ہوتا ہے۔ تو اندر آ جا، میں نے تیرے لیے دروازہ کھول دیا ہے۔ تو نے تھوکا، میں نے تجھے تحفہ دیا۔ جب میں ظالم کے ساتھ یہ سلوک کرتا ہوں تو محبت والے قدموں پر کس طرح جھکوں گا اور اپنے وفادار کو کیا کچھ عطا کروں گا۔ سمجھ لے، خزانے اور لازوال ملک دوں گا، ایسی لازوال بادشاہی بخشوں گا کہ جس کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ میں وہ مرد کامل ہوں کہ اپنے قاتل پر بھی ڈنگ کی بجائے شہد برساتا ہوں۔ جلد اول، حکایت نمبر 161۔ امیر المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خادم سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کان میں کہنا کہ علی کی شہادت تیرے ہاتھ سے ہوگی، میں نے تجھے بتا دیا ہے۔ میرے خادم کے کان میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ وہ ایک روز میرا سر قلم کرے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وحی کے ذریعے جو اسے آگاہ کیا کہ میری ہلاکت اس کے ہاتھ سے ہوگی، وہ مجھ سے کہتا کہ آپ مجھے پہلے ہی مار ڈالیے تاکہ ایسی بری خطا مجھ سے سرزد نہ ہو۔ میں اس سے کہتا ہوں کہ جب میری موت تیرے ہاتھ سے ہے تو قضائے الہی کے آگے میں کیا کر سکتا ہوں؟ وہ میرے قدموں پر گرتا ہے کہ آقا، خدا کے لیے میرے 2 ٹکڑے کر دیجئے تاکہ میرا انجام برا نہ ہو۔ میں کہتا ہوں کہ جا، کیونکہ لکھنے والا قلم خشک ہو چکا ہے، میرے دل میں تیرے لیے کوئی بغض نہیں ہے، اس لیے کہ میں اس بات کو تیری طرف سے نہیں سمجھتا۔ تو اللہ کا اعلی کار ہے، اصل کرنے والا تو اللہ ہے۔ اس نے پوچھا کہ پھر خون کا بدلہ کیوں ہے؟ میں نے کہا وہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے اور ایک مخفی راز ہے۔ اگر اللہ اپنے کسی فعل پر اعتراض کرتا ہے تو اپنے اعتراض سے وہ ایک باغ اگاتا ہے۔ اسے اپنے کام پر اعتراض کا حق ہے کیونکہ وہ قہر اور مہر میں یگانہ ہے۔ حوادث کی اس دنیا میں وہی حکمران ہے اور افلاک میں بھی وہی تدبیر کا مالک ہے۔ اگر وہ اپنے بنائے ہوئے آلے کو خود توڑتا ہے تو ٹوٹے کو خود ہی جوڑتا بھی ہے۔ وہ اپنے کسی حکم کو منسوخ کر کے کوئی بہتر امر جاری کرتا ہے۔ جس شریعت کو خدا نے منسوخ کیا تو گھاس کو ختم کر کے اس کے بدلے میں گلاب اگایا۔ رات دن کی روشنی کو منسوخ کرتی ہے، پھر دن کی روشنی رات کو منسوخ کرتی ہے، اور دن کی حرارت پتھروں کو بھی نرم کر دیتی ہے۔ نور کی تبدیلی کے بعد بظاہر ظلمت مناسب معلوم نہیں ہوتی، لیکن حقیقتاً اسی ظلمت سے جانداروں کو آب حیات حاصل ہوتا ہے اور ان کے قوا پھر کام کاج کے لیے تر و تازہ ہو جاتے ہیں۔ ازداد سے ازداد پیدا ہوتی ہے، جیسے دل کے اندھیرے میں ہی اللہ نور پیدا کرتا ہے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جنگ صلح کا دار و مدار ہوتی ہے۔ انہوں نے لاکھوں سر اس لیے قلم کر دیے کہ دنیا والوں کے سروں کو امن حاصل ہو۔ باغبان درختوں کی شاخیں اس لیے کاٹتا ہے تاکہ ان میں زیادہ پھل آئے۔ وہ باغ میں سے فالتو پودے اور گھاس پھوس کاٹ دیتا ہے تاکہ باغ پھولے پھلے۔ بیمار دانت کو نکلوانا پڑتا ہے تاکہ درد سے نجات حاصل ہو۔ پس نقصانوں میں ترقیاں چھپی ہوتی ہیں اور شہیدوں کی زندگی فنا ہونے ہی میں ہے۔ جب دنیا میں رزق کھانے والا حلق کٹ جاتا ہے تو یرزقون یفرحون، یعنی ان شہیدوں کو رزق دیا جاتا ہے اور وہ خوش ہوتے ہیں، خوشگوار ہو کر آ جاتا ہے۔
جانور کا گلا جب انصاف سے کاٹا گیا تو انسان کے حلق نے نشو نما پائی۔ اگر انسان کا گلا اللہ کے نام پر کٹ جائے تو غور کرو اس کو کتنی فضیلتیں ملیں گی۔ اس کی تیمارداری اللہ کے شربت سے ہوگی۔ وہ حلق لا سے آزاد ہو کر بلا میں فنا ہو جاتا ہے۔ روٹی کے ذریعے تیری زندگی کب تک رہے گی؟ بید کی طرح تو بے ثمر اسی وجہ سے ہے کہ تو نے روٹی کے لیے اپنی آبرو داؤ پر لگا دی۔ قرب الہی حاصل کرنے کے لیے ترک دنیا ضروری ہے۔ اس کے لیے کسی شیخ کا ہاتھ تھام لے جو تجھے تانبے سے سونا بنا دے گا۔ اگر تو صاف کپڑے پہننا چاہتا ہے تو دھوبیوں کے محلے میں جانے سے منہ نہ پھیر۔ شیخ تیرے ٹوٹے ہوئے کو جوڑنے والا ہے تو اس کا تجھے توڑنا تیرے جوڑنے کے لیے ہوگا۔ اگر تو خود تقوی حاصل کرنے کی کوشش کرے گا تو شیخ تجھے اپنی طرف کھینچ لے گا، کیونکہ یہ اسی کا کام ہے۔ توڑنا اسی کے لیے مناسب ہوتا ہے جو جوڑنا جانتا ہو۔ جو دینا جانتا ہے وہی کاٹنا بھی جانتا ہے۔ اگر وہ مجرموں پر قصاص کا حکم نہ فرماتا تو یہ نہ فرماتا کہ قصاص میں زندگی ہے۔ قاتل جو تقدیر کا اسیر ہے اس کو بغیر حکم خداوندی کون مار سکتا ہے؟ جا ڈرتا رہ اور بروں پر تانا زنی نہ کر۔ اپنے آپ کو اللہ کے سامنے عاجز سمجھ، دل سے اللہ کے سامنے گردن جھکا دے اور دوسروں پر مذاق اور تانا زنی نہ کر۔ جلد اول، حکایت نمبر 162۔ ابلیس لعین کی گمراہی میں حضرت آدم علیہ السلام کا تعجب کرنا اور ان کا غرور کرنا۔ ایک روز آدم علیہ السلام نے ابلیس کو حقارت کی نگاہ سے دیکھا۔ وہ خود پسند بن گئے اور ابلیس کے کام کی ہنسی اڑائی۔ غیرت حق نے پکارا، اے آدم، تمہیں چھپے ہوئے رازوں کا علم نہیں ہے۔ اگر میں باطن کو ظاہر کر دوں تو پہاڑ اکھڑ جائیں۔ اگر سینکڑوں آدموں کی پردہ دری کروں تو سینکڑوں شیطان نو مسلم ہو جائیں۔ حضرت آدم علیہ السلام نے عرض کیا، میں نے اس نظر سے توبہ کی، پھر کبھی ایسا خیال دل میں نہیں لاؤں گا۔ اے خدا، اس بندہ کو معاف کر دے اور اس بات پر میری گرفت نہ کر۔ اے فریادیوں کی فریاد سننے والے، ہم کو ہدایت عطا کر۔ علوم اور مالداری میں کوئی فخر نہیں ہے۔ تو نے جس دل پر کرم کر کے ہدایت دے دی ہے اسے کج نہ کر، اور بری تقدیر کو ہم پر سے ٹال دے اور ہمیں اہل اللہ سے جدا نہ کر۔ تیری جدائی سے زیادہ کڑوی چیز کوئی نہیں ہے، اور تیری پناہ کے بغیر سوائے الجھن کے کچھ نہیں ہے۔ ہمارا سامان، ہمارا جسم، ہمارے ہاتھ پاؤں ہمارے دشمن ہیں کہ ہمیں برے کاموں کی طرف لے جاتے ہیں، اور تیری امان کے بغیر کوئی کس طرح بچ سکتا ہے؟ ان خطروں سے جان محفوظ نہیں ہو سکتی جب تک جان کا محبوب سے وصال نہ ہو جائے۔ تو راستہ نہ دے تو جان کا بچنا محال ہے۔ وہ جان جو تیرے بغیر زندہ ہو دراصل مردہ ہے۔ اگر تو بندوں پر تانا زنی کرے تو درست ہے، کیونکہ تو عین مالک ہے، اور کائنات کا ہر ذرہ اور بڑی سے بڑی چیز تیرے سامنے حقیر ترین ہے۔ یہ بات اس لیے درست ہے کہ تو ہی ان کو مکمل کرنے اور فنا کرنے کی ملکیت رکھتا ہے۔ تو ہی عدم اور نیستی سے پاک ہے اور معدوم کو موجود کرنے والا ہے۔ ہر خزاں میں باغ اجڑتا ہے، پھر کہتا ہے باہر آ اور تر و تازہ ہو جا اور خوبصورت بن جا۔ ہم چونکہ بنائے ہوئے ہیں اس لیے سوائے کانے ہونے کے کچھ نہیں ہے۔ ہم نے شیطان سے رہائی پائی ہے تو صرف تیری مہربانی سے، اور اگر تو نہ چاہے تو ہم خود شیطان ہیں۔ تیرے سوا جو کچھ بھی ہے، خواہ اچھا ہے یا برا، جلانے والا اور مجسم آگ ہے۔ تیرے سوا ہر چیز باطل ہے، اور تیرا فضل ہی رحمت کی بارش برسانے والا ہے۔ جلد اول، حکایت نمبر 163۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قصہ کی طرف واپسی اور ان کا اپنے قاتل سے چشم پوشی برتنا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، میں دن رات اپنے دشمنوں کو دیکھتا ہوں اور مجھے بالکل غصہ نہیں آتا، کیونکہ مجھے موت بھی زندگی کی طرح اچھی لگتی ہے۔ میری موت نے میری زندگی کو مضبوطی سے پکڑا ہوا ہے۔ بے نوائی کا سامان ہمارے لیے اللہ کا عطیہ ہے۔ موتو قبل ان تموتو،
मर जाओ कबल इसके कि मरो, हमारे ही लिए है। मौत काफिरों के लिए बाइस से खौफ और मोमिन के लिए बाइस से अमन है। जैसे कि दरिया बतख के लिए कुव्वत का सबब और मुर्ग के लिए कमजोरी का सामना है। उसका जाहिर मौत और बातिन जिंदगी है। बच्चा का माँ के पेट से पैदा होना उसका इस दुनिया की तरफ इंतकाल है। जिन लोगों को मौत से इश्क हो उनके लिए वला तुल्कू बेअयदिकुम इल्ला तहलुकाती, यानी अपने आप को हलाक न करोगा हुक्म नहीं है। ये हुक्म उनके लिए है जिनकी जान का मरना हलाकत है, लेकिन जिनके लिए मरना कामयाबी है उनके लिए सारे यानी जल्दी करो का हुक्म आया है। ममानियत तो मरगूब चीज के लिए होती है, मकरू के लिए नहीं। मेरे लिए तो कुरान में है कि ना गुमान करो तुम उन लोगों को मुर्दा जो अल्लाह के रास्ते पर कत्ल किए गए, बल्कि वो तो जिंदा है। मंसूर हल्लाज रहमतुल्लाह ताला अलैह का शेर है, ऐ मेरे मोतमिद लोगो मुझे मलामत करते हुए कत्ल कर डालो, बेशक मेरे मरने में मेरी अबदी जिंदगी है। ऐ नौजवान मेरी मौत में मेरी जिंदगी है। मैं अपने वतन से कब तक और कितना जुदा रहूं। अगर इस दुनिया में सकूनत से मेरी जुदाई ना होती तो अल्लाह ताला ना फरमाता इन्ना इलैहि राजिऊन, यानी हम उसी की तरफ लौटने वाले हैं। लौटने वाला तो वही होता है जो अपने शहर में वापस आए, जमाना के फर्क से विसाल में आए। जिल्द अव्वल हिकायत नंबर 164। हर दफा खादिम का हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु के पांव पकड़ना कि ए अमीरुल मोमिनीन मुझे मार डालें और इस कुज़ाए खुदाबंदी से छुड़ा दीजिए। वो खादिम आया और मेरे आगे जमीन पर गिर पड़ा और आहोजारी करते हुए कहने लगा, ए अली रजी अल्लाह तआला अन्हु मुझे जल्द कत्ल कर दीजिए ताकि मैं वो बुरा वक्त ना देखूं। हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया, अगर हर जर्रा कातिल बन जाए और उसके हाथ में तेरे लिए खंजर हो तो तेरा एक बाल भी नहीं काट सकता, जबकि तकदीर ने तेरे लिए ऐसा लिख दिया हो। लेकिन तू बेफिक्र रह, मैं तेरा सफारशी हूं, मैं रूह का मालिक हूं, मैं जिस्म का गुलाम नहीं हूं। मेरे नजदीक इस जिस्म की कोई हैसियत नहीं है। खंजर और तलवार मेरे लिए खुशबूदार फूल बन गए हैं। जो जिस्म को इस तरह मगलूब कर दे वो अमीरी और खिलाफत की हिर्स कब कर सकता है। बज़ाहिर अगर वो हुकूमत के लिए कोशा है तो इसलिए कि हाकिमों के लिए हुकूमत करने की रहनुमाई करे, हाकिमों के लिए कानून नामा तहरीर करे और अमारत में नई रूह डाल दे। अगले आलम में तो उनकी सरदारी देखेगा। जिल्द अव्वल हिकायत नंबर 165। इसका बयान के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मक्का की फतह तलब करना मुल्क दुनिया की मोहब्बत की वजह से न था, चूंकि खुद फरमाया है कि दुनिया मुर्दार है और इसके तलबगार कुत्ते हैं, बल्कि खुदा के हुक्म से था। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मक्का को फतह करना हुब्बे दुनिया के लिए कब था, जिस ज़ात ने सातों आसमानों के खिजानों से दिल की आंख बंद कर ली, जिसके दीदार के लिए हूरें और रूहें हर तरफ जमा थे और फरिश्ते राह की खाक पर गिरे पड़ते थे। यूसुफ अलैहिस्सलाम जैसे सैकड़ों जिसके मुश्ताक थे, लेकिन उनको अपने दोस्त के सिवा किसी की परवाह कब थी। अल्लाह के जमाल में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस कदर बरे हुए थे कि उसमें अंबिया अलैहिम को भी दखल न था। उन्होंने फरमाया, मेरे लिए एक ऐसा वक्त आता है जिसमें सवाए मेरे रब के मेरे अंदर किसी की गुंजाइश नहीं है। सूरह नजम में इरशाद बारी ताला है, दीदारे इलाही के वक्त उन्होंने नजर इधर उधर न की न उछटी। जब आसमानों और अकूल के खजाने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नजर में एक तिनके के बराबर साबित हुए तो मक्का, शाम और अराक क्या होता है कि वो उसका इश्तियाक जाहिर करे। ये गुमान और ख्याल तो मुनाफिक का हो सकता है, क्योंकि वो अपने हिर्स और जहल पर कयास करता है। तू जब जर्द रंग की ऐनक लगाएगा तो सूरज को भी जर्द देखेगा। अपने जर्द शीशे को तोड़ डाल ताकि तू गर्द
اور مرد کی شناخت کر سکے۔ اس شاہ سوار کے چاروں طرف غبار اڑ رہا ہے، تو نے غبار کو مرد حق سمجھ لیا ہے۔ شیطان نے آدم علیہ السلام کی گرد دیکھی اور بولا کہ یہ مٹی کا بنا ہوا ہے۔ جب تک تو معززین بارگاہ الہی کو بشر سمجھتا رہے گا، یہ سمجھ لے کہ یہ سمجھ شیطان کی میراث ہے۔ اے سرکش، اگر تو شیطان کی اولاد نہیں ہے تو تجھے اس کتے کی میراث کیسے ملی؟ میں کتا نہیں ہوں، اسد اللہ ہوں، اور اللہ کا شیر وہ ہے جو صورت پرستی سے چھوٹ جائے۔ دنیا کا شیر سامان کی زیادتی تلاش نہیں کرتا، لیکن اللہ کا شیر آزادی اور موت کی جستجو کرتا ہے۔ چونکہ وہ موت میں سینکڑوں وجود دیکھتا ہے، اس لیے پروانے کی طرح اپنے وجود کو جلا دیتا ہے۔ موت کی تمنا سچوں کے گلے کا طوق ہے، اس لیے یہود کا اسی سے امتحان لیا گیا تھا اور انہیں موت کی تمنا کرنے کے لیے کہا گیا تھا۔ ایک بھی یہودی نے اس قدر ہمت نہ کی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر یہودی زبان سے یہ کہہ دیں تو دنیا میں ایک بھی یہودی نہ بچے۔ امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس جوان سے فرمایا کہ جب تو نے میرے منہ پر تھونکا تو نفس میں اشتعال پیدا ہوا، اور آدھا جہاد اور آدھا میری خواہش نفسانی میں بٹ گیا، لیکن اللہ کے کام میں شرکت نہیں ہے۔ تو مولا کی مملوک ہے، میری مخلوق نہیں ہے۔ اللہ کے نقش کو اللہ ہی کے حکم سے توڑ دے، دوست کے شیشے پر دوست ہی کا پتھر مار۔ کافر نے یہ بات سنی تو اس کے دل میں ایک نور پیدا ہوا۔ اس نے فوراً کفر سے توبہ کی اور بولا کہ میں نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کچھ اور سمجھا تھا۔ آپ تو خدائی اخلاق والی ترازو کے کانٹا ہیں، میں اب اس شمع کا غلام ہوں جس نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چراغ کو روشن کیا ہے۔ اس طرح اس کے خاندان کے 50 آدمیوں نے کلمہ توحید پڑھا، اور ان کی بردباری کی تلوار نے لوگوں کو لوہے کی تلوار سے بچا لیا۔ بردباری کی تلوار سینکڑوں لشکروں کو فتح کرنے والی ہے۔